حضرت نے فرمایا کہ اس جیسے قرآن نے بتایا کہ چھوٹی سی سورت، پورا قرآن نہیں۔ ایک دفعہ لبید ابن ربیعہ کو تیار کیا ابو جہل نے اور عتبہ نے، شیبہ نے مل کر کے کہا کہ خدا واسطے آپ اتنے بڑے ادیب ہیں، آپ اتنے بڑے ادیب ہیں، اتنے بڑے شاعر ہیں، رسول پاک نے خود اس کی تعریف کی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لبید ابن ربیعہ سب سے بہترین شعر الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، یہ بخاری میں بھی حضرت نے اس کی تعریف کی کہ غضب کا ادیب تھا، لیکن اب تک وہ کافر تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سردار مردار سارے کے سارے کہتے کہ بابا چھوٹی سی ایک صورت تو، اس نے کہا دکھا تو دو یہ ہے کیا محمد کے پاس۔ کعبۃ اللہ میں آئے، بیت اللہ میں، تو اس کے سامنے پڑھا گیا کہ اب لبید اس کا مقابلہ کرے گا۔ اس کے سامنے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سورت جب پڑھی گئی، لبید جیسا ادیب انسان اور شاعر انسان، حضرت نے ان کی شاعری کی خود تعریف کی ہے، اور حضرت تو فصیح کائنات ہے عربی میں، لیکن لبید نے جب یہ سنا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لبید کے آنسو آ گئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ما هذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول ہی نہیں ہے، میں اس کا کیا مقابلہ کروں، ما هذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو میں کیا مقابلہ کروں، یہ ہے کیا۔ اب اردو والوں کو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بروہی کو، بلوچ کو، سندھی کو، پٹھان کو سمجھائے کون؟ اس لیے کافر کہتے ہیں جو زبان والے لوگ ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب محمد قرآن پڑھے، ابو بکر قرآن پڑھے تو شور مچاؤ، کھٹیا کیر سا ہو جما لو، شور مچاؤ، ناچتے رہو، سیٹیاں بجاؤ، لیکن سنو نہیں۔ اگر کسی کے کان تک آواز پہنچ گئی تو دل میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چلانے کا نظام یہ ہے، اس کو اپنے گھروں میں تو رکھو، گھروں میں اس کی تلاوت تو جاری رکھو، گھروں میں بچوں کو، اور وہ اردو کے بہترین تراجم ہیں، اکابرین کے مختصر تراجم ہیں، اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، اپنے گھر میں اس کا درس تو ہو۔